مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسے رمضان میں ہم نے دن کو روزہ اور رات کو قیام کر کے اللہ کی رضا کے لیے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان عظیم فرماتے ہوئے جیسے رمضان میں روزے اور قیام کا ہم ثواب حاصل کرتے ہیں، بعض ایسے اعمال ہمیں دیے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم وہ کام کریں تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں روزے رکھنے جتنا اور قیام اللیل کرنے جتنا اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور انہی اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل جس کی آج نہ صرف اہل غزہ کو ضرورت ہے بلکہ ہمارے معاشرہ میں بسنے والے بھی غریب، غربا، یتیم اور مساکین ہماری اس مدد کا حق رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، یاد رکھو بیوہ اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں تگ و دو کرنے والا، ان کے دنیاوی معاملات میں ان کی معاونت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ جیسے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کوئی اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، جیسے اللہ کو وہ مجاہد پسند ہے، اسی طرح فرمایا او القائم اللیل، یا پھر ساری رات قیام کرنے والا جو اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر مصلی پہ ساری رات قیام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الصائم النہار، یا پھر اللہ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود سحری سے افطاری تک ان نعمتوں سے صبر کرنے والا، روزہ رکھنے والا، جیسے قیام کرنے والا، جہاد کرنے والا اور روزہ رکھنے والا اللہ کو پسند ہے۔ ان پسندیدہ اعمال پہ اللہ ان کو اجر دیتے ہیں۔ اسی انداز میں جو کسی بیوہ کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی مسکین کے لیے اس کی دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل بھی پسند ہے، اللہ اسے بھی مجاہد جتنا، روزے دار جتنا، قیام اللیل کرنے والے جتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے۔ تو اب بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روزوں کا اور قیام کا ثواب ملے تو یہ عمل ہمیں اپنی عادات میں شامل کر لینا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اعزاء اقربا، عزیز رشتہ داروں، گلی محلے کے لوگ جو ہماری مدد کے مستحق ہیں، اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آج بھی ہمیں روزے جتنا، جہاد جتنا اور قیام اللیل جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل پر ایسے عاملین کو کامیابی اور جنت کی ضمانت دی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یاد رکھو کہ جو خود ان کی ضروریات ہیں، خود ان کے اپنے اخراجات ہیں، ان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں، مگر وہ ان سب پر اللہ کی پسندیدہ جگہوں پہ خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اور اپنے نفس کے لیے وہ کوئی لالچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی طرز عمل اپنانے والے کامیاب ہیں کہ جو اپنی ضروریات سے، اپنے معاملات سے زیادہ ایسے غریب غربا جو مدد کے مستحق کی مدد کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی جنت کے حقدار ہیں۔ یہی عمل، یہی ان کی عادت ان کو جہنم سے بچائے گی اور جنت کا حقدار بنائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن، تمام کلمہ کو وہ آپس میں حقیقی بھائیوں کی مانند ہیں۔ یہ کلمہ کا رشتہ کہ جیسے بھائیوں کا خونی رشتہ ہے اسی مانند ہے، اور اس کا تم نے لحاظ رکھنا ہے کیونکہ اس کا لحاظ رکھنے والے ہی بہتر ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ نہیں جس کا طرز زندگی بہتر ہو، جس کے پاس دوسروں سے زیادہ آسائشیں ہوں، دنیا کی رنگینیاں ہوں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ تمہارا مالدار کے بہتر ہونے کے لیے یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کے مال سے نفع پہنچتا ہے تو وہی مالدار بہتر ہے، جس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے وہی عالم بہتر ہے، جس کے پاس اللہ کی جو عطا کردہ نعمت ہے اگر وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے اپنے اس فیلڈ میں، وہی جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو من نفذ عن اخیہ قربۃ من قرب الدنیا، دنیا میں اگر کسی تمہارے بھائی کو کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو اگر تم اس کی دنیاوی اس مصیبت میں اس کا ساتھ دیتے ہو، اس کے ساتھ جیسا وہ مستحق ہے ویسا تعاون کرتے ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ یہ تو دنیا میں تم نے کسی کے لیے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی ہے، تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں اس قدر و قیمت کا حامل ہے کہ کل قیامت کے دن اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوگے اس وقت اللہ تمہیں اس مصیبت سے نکال دے گا۔ آج کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ تم بنو گے تو اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور فرمایا ومن ستر علی مسلم، جو کسی مسلمان میں ناپسندیدہ بات دیکھتا ہے مگر اس کی عزت خراب نہیں کرتا، پگڑی نہیں اچھالتا، پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دوسروں کی ٹو میں نہیں لگا رہتا کہ اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے،
اگر پتہ چل بھی جائے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، پردہ پوشی کی عادت اپنا لیتا ہے۔ اللہ اس کے عیوب پہ بھی پردہ رکھتے ہیں، دنیا میں اگر اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے اللہ اس کا بھی عیب حیا نہیں ہونے دیتے، اس پہ پردے کا اہتمام فرما دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ پردہ پوشی پائیں گے، پوری انسانیت کے سامنے اس کے گناہوں پہ، اس کی خطاؤں پہ اس کو شرمندہ نہیں کریں گے کہ دیکھ میرے بندے میری اپنے اوپر عطائیں دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ خطاؤں پہ پردہ فرما دیں گے، ان کو صرف نظر فرما دیں گے، ان کو نظر انداز کر کے معاف فرما کے اس بندے کی اس انداز میں کل قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں کہ ہم تو ہر وقت اس کی ٹو میں رہتے ہیں کہ کب کسی کی کوئی بات ہمارے ہاتھ آئے پھر ہم اگلے پچھلے حساب چکائیں۔ تو یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے والا کوئی بات علم میں آ بھی جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لے، پھر بھی اگر وہ پردہ پوشی کرے گا دنیا میں اس کے عیوب کے بھی اللہ پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن گناہوں پہ پردہ ڈل جائے گا۔ اور فرمایا من یسر اللہ علی مسلم یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں کسی پر کوئی مصیبت آ گئی، کسی تکلیف سے، مصیبت سے، کسی آزمائش سے دوچار ہو گیا، اس کے لیے اگر کوئی دوسرا آسانی پیدا کر دیتا ہے، ایسے کٹھن مرحلے پر اس کی مدد اور جو جس چیز کا مستحق ہے اس کا اہتمام کر دیتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کی مشکلات بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور قیامت کی بھی، آخرت کی بھی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا کی مشکلات تو عارضی ہیں، یہ بیماریاں، یہ ہماری زندگی بھی عارضی ہے، لمیٹڈ ہے، یہ ہمارے مصائب تو کچھ بھی نہیں۔ ذرا سوچئے اگر جہاں ہم کسی کی مدد کریں گے تو پلس رات پہ گزرنا کس قدر مشکل ہے، اللہ اس معاملہ میں آسانی فرمائیں گے۔ جب نامہ اعمال ملیں دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت اگر آسانی چاہتے ہیں، آج کسی کو پریشان دیکھ کر کسی کی دکھ اور تکلیف پہ اس کا مذاق اڑانے کی بجائے، اس پر خوش ہونے کی بجائے اس کا ساتھ دیجیے، جتنی اس کے ساتھ معاونت کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کیجیے، تاکہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھی مشکلات میں ہمارے لیے آسانی کرے، اور کل قیامت کی جو حقیقی مشکلات ہیں اللہ ان میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ کسی مجبور کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، جس کو دنیاوی ضرورت ہے دنیا میں اس کی وہ ضرورت پوری کرتا رہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی ضروریات ہے اللہ وہ پوری کرتا ہے، کہ میرے بندے نے فلاں کی ہیلپ کی ہے تو اس کے بدلے میں اب جو اس کی ضرورت ہے وہ میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ جب تک کوئی دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من موجبات المغفرت اطعام المسلم السبغان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ، ضرورت مندوں کو اگر کھانے کی ضرورت ہے ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس عمل پہ اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آج اہل غزہ بھی ہماری مدد کے مستحق ہیں، وہ بھی امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گلی محلوں میں ہمارے عزیز رشتہ دار جن کے احوال سے ہم واقف ہیں، یاد رکھیے اس حدیث کا مصداق یہی ہمارے جاننے والے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے نا
کہ اللہ کل قیامت کے دن روز قیامت ہم سے پوچھیں گے، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پانی کی ضرورت تھی تو مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ حیران ہو کے جواب دے گا کہ اللہ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، پانی پیاسوں کو پلانے والا، تو شفا دینے والا، میں کیسے یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا کہ میرے بندے تیرے گھر میں، تیرے اوس پڑوس، تیرے خاندان میں، تیرے عزیز اقربا میں، تیرے رشتہ داروں میں سال ہر سال یہ بندہ بیمار رہا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا، پتہ بھی ہے اس کو کیسی بیماری لاحق ہے، اس کی معاشی کنڈیشن کیسی ہے، علاج کے اخراجات کیسے ہیں، اگر تو اس کا معاون بن جاتا، اس کی ہیلپ کرتا، کسی انداز میں اس مریض کے ساتھ تو تعاون کرتا، تو میری مدد جو ہے وہ شامل حال پاتا، مجھے وہاں موجود پاتا، جب کھانا کھانے کی کسی کو ضرورت تھی کھانا کھلاتا، اپنے مال و دولت میں میری برکتوں سے واضح تمہیں علم ہو جاتا کہ میں اس وقت تیرے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے وہی اوس پڑوس، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں جن کے حوال سے ہم واقف ہیں کہ کون جو ہے وہ یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کس کے معاشی حالات کیسے ہیں، جن سے ہم واقف ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ ضرور سوال کرے گا۔ اور جن کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر ذرائع ابلاغ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہود و نصارہ نے ان پہ کیا قہر جو ہے وہ ڈھا رکھا ہے، کس طرح ان کا سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے، ان پہ جو ہے وہ ظالمانہ ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ ان پہ وبا کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے ہمارے مال میں سے جتنا ہم حصہ نکال سکتے ہیں وہ بھی نہ نکالیں، تو کل قیامت کے دن اس بارے میں بھی ہم سے جو ہے وہ ضرور بات پرس ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جیسے آپ نے سن لیا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان، بہترین مالدار، بہترین عالم، کسی بھی نعمت سے جس کو اللہ نے نوازا ہے، اس کی اس نعمت سے اگر لوگوں کو نفع پہنچتا ہے تو وہ بہترین انسان ہے۔ تو اللہ نے ہمیں مال سے نوازا۔ اب دیکھیں ہمارے اپنے جو ہے وہ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا اللہ کی عبادات کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں اس کا اپنا کیا رویہ ہے، ہم کتنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ بن مانگے ہمیں سب عطا کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کی ہمیں تھوڑ نہیں کی، ہر چیز میں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ فراہم کی ہے، مگر پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی بات تک نہیں مانتے، اس کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما رہا ہے تو اللہ نے ہمیں اگر یتیموں مسکینوں کو اگر ان کو صدقہ کرنے کا، ان پہ خرچ کرنے کا کہا ہے وہ بھی قلیل ہے۔ اب دیکھ لیں جو ہمارے آج بھی موسم کی صورتحال ہے، اب گندم جو ہے وہ پک کے تیار ہو چکی ہے، کئی سالوں سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پوری محنت مشقت کر کے جب کسان اس مرحلے کو پہنچتے ہیں تو زمینی آسمانی آفات سے جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل پک کے تیار ہو جانی ہے تم نے گھر لانی ہے۔ اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ یہ نہیں کہ جو تمہارا حق ہے اس میں سے ان کو دو، حقہ کہا کہ گندم تمہاری ہے مگر اس میں 5% حق غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کا حق ہے۔ میرے بندے ان کا حق ان کو دینا ہے، اپنا حق سمجھنا نہیں، اپنا حق نہیں دے رہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن وہ فصل پک کے تیار ہو گئی تم نے اب وہ سارا تمہارا حق نہیں ہے۔ میری مہربانی، میرا فضل، میرا کرم، میری رحمت کہ 100 میں سے 95% تیری ہے، صرف 5% دیگر حقداروں کی ہے۔ حکم کیا ہے میرے بندے؟ یہ 100% میں سے جب تو نے گھر میں لانی ہے صرف 5% جو تیرا حق نہیں، جن کا حق ہے ان کو ادا کرنی ہے۔
کہ ہم 5% دینے کے لیے تیار نہیں، وہ 95% کا نقصان کروا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کئی سالوں سے یہی صورتحال ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، آندھیاں طوفان آتی ہیں، فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، مگر پھر بھی ہم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت، ہمارے مال و اسباب میں برکتوں کا نزول، ہماری فصلوں کو جو ہے وہ نقصان سے بچائے، تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ سورہ قلم میں اللہ نے وہ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن پہلے اپنے باغ کا پھل دیکھ کر جو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، اور فیصلہ کیا کیا کہ ہم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے صبح سویرے منہ اندھیرے سارا پھل جو ہے وہ اتار کے گھر میں لے جانا ہے۔ یہ جو غریب غربا مانگنے والے آ جاتے ہیں نا کہ ہمارا بھی اللہ نے تمہارے مالوں میں حق رکھا ہے، ہمیں بھی دو، ان کے اٹھنے سے پہلے ہم نے سب کو سمیٹ کے گھر لے جانا ہے۔ جب اگلے دن وہاں پہنچے نا، اب یہ نیت اور ارادہ جب ایسا ہو تو کوئی کہتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو جو سمجھدار تھا قرآن نے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہی بدنیتی تھا، ہم اللہ کی طرف سے اس نعمت سے محروم کر دیے گئے کہ پہلے والد جو 3 حصے کر کے ایک حصہ تقسیم کرتا تھا، ہم تو 5% بھی بچانا چاہتے تھے، اللہ نے ہمیں 100% سے محروم کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہے کہ صحرا میں چلتے ہوئے انسان کو بادل سے آواز آتی ہے کہ کوئی کہتا ہے فلاں بن فلاں کے کھیت کو پانی سے سیراب کر، بادل اکٹھا ہو کے جو ہے وہ ادھر چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آگے دیکھا ایک آدمی کھیتوں میں کام کر رہا، نام پوچھا وہی جو اس نے غیبی آواز سے سنا تھا، پوچھا کہ تیرا طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 حصے پیداوار کے کرتا ہوں، ایک اس کے اخراجات کے لیے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، تیسرا جن کو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو جو اس طرح دیتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ ان کی فصلوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشل بارش کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر تم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر تم معافی مانگنے والے بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اہل غزہ کو بھی شامل رکھنا ہے، ان کے لیے بھی جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذمہ دار ہیں جہاں ہم نے جو ہے وہ فصل بوئی ہوئی ہے تو ابھی سے اس کا ارادہ کرے، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ بحفاظت گھر تک پہنچائے۔ آپ نے 5% کا مجھے حکم دیا ہے، میں اس سے بڑھ کر انشاءاللہ جو ہے وہ حقداروں کو دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد